آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کے سفر پر بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم سب نے بہت کچھ سن رکھا ہے، نیلسن منڈیلا۔ جی بالکل۔ عام طور پر جب ہم ان کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں ایک مسکراتے ہوئے پرامن اور عالمی سطح پر محترم رہنما کا خاکہ ابھرتا ہے، لیکن آج کا ہمارا مقصد ان کی سیاسی کامیابیوں کی وہ فہرست دہرانا نہیں ہے جو کتابوں میں عام ملتی ہے۔ صحیح۔ ہم کچھ مختلف کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ آج ہم ان کی مشہور آپ بیتی لانگ واک ٹو فریڈم کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی ڈائریوں اور خطوط پر مبنی کتاب کنورسیشنز ود مائی سیلف کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ یہ ذرائع ہمیں اس ہیرو کے پیچھے چھپے اس انسان سے ملواتے ہیں جس نے خوف محسوس کیا، جو تنہائی میں رویا اور جس نے اپنے فیصلوں کی ایک بہت بھاری ذاتی قیمت ادا کی۔ دیکھیں، جب یہ دونوں کتابیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو ایک بالکل نیا زاویہ سامنے آتا ہے۔ پبلک امیج اور نجی حقیقت کا یہ تضاد واقعی حیران کن ہے۔ ہم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جسے دنیا ایک دیوملائی کردار سمجھتی ہے، لیکن وہ اپنی ڈائریوں میں اپنی خامیوں، اپنے غصے اور اپنے اندر چلنے والی کشمکش پر بات کر رہے ہیں۔ اور یہی سب سے دلچسپ بات ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے قیمتی 27 سال ایک تاریک کوٹری میں گزارے اور جس کے خاندان کو مسلسل ریاستی جبر کا نشانہ بنایا گیا، وہ جیل سے باہر آ کر انتقام کے بجائے مفاہمت کا راستہ چنتا ہے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، بلکہ ایک طویل نفسیاتی اور فکری ارتقاء تھا جس کی بنیاد ان کے بچپن ہی میں رکھ دی گئی تھی۔ اور وہ بچپن جس کا ذکر ذرائع میں بہت تفصیل سے ملتا ہے، 1918 میں ٹرانسکائی کے ایک چھوٹے سے گاؤں موئیزو میں شروع ہوا۔ ایک بہت دلچسپ بات ان کے نام کی ہے۔ دنیا انہیں نیلسن کے نام سے جانتی ہے، جو دراصل انہیں بہت بعد میں اسکول کی ایک ٹیچر نے دیا تھا، لیکن ان کا پیدائشی نام تھا رولیا لالا لا۔ ہاں، وہ مقامی جوسا زبان کا لفظ ہے۔ جی، جس کا لفظی مطلب ہے درخت کی شاخ کھینچنا، لیکن وہاں عرف عام میں اسے مسئلہ کھڑا کرنے والا یا باغی کہا جاتا ہے۔ یہ نام گویا ان کی پوری زندگی کی عکاسی کر رہا تھا، اور یہ بغاوت شاید انہیں اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ کتابوں میں ان کے والد کا ایک واقعہ بہت نمایاں ہے، جب ایک سفید فام مجسٹریٹ نے انہیں اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ وہ واقعہ ان کی شخصیت کی تعمیر میں ایک بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے والد ایک مقامی سردار تھے، اور جب مجسٹریٹ کا حکم آیا تو انہوں نے مقامی زبان میں جو جواب دیا وہ اس دور کے حساب سے ناقابل تصور تھا۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ انہوں نے کہا، اندیزی ندیس کولا۔ اس کا مطلب تھا، میں نہیں آؤں گا، میں ابھی جنگ کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایک ایسے وقت میں جب سفید فام حکام کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی جرم تھا، اس نافرمانی کی انہیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ بالکل، ان کے والد سے ان کی سرداری اور جائیداد چھین لی گئی۔ ہاں، اور تمام مراعات بھی۔ نوجوان منڈیلا نے یہ سب بہت قریب سے دیکھا۔ انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ جب آپ اصولوں کے خاطر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا ایک خمیازہ ہوتا ہے جو آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ان کا خاندان کونو نامی گاؤں منتقل ہو گیا۔ ان کی آپ بیتی پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس دور کو کتنی محبت سے یاد کرتے تھے۔ 5 سال کی عمر میں کھلے میدانوں میں مویشی چرانا، فطرت کے قریب رہنا اور مقامی روایات میں رچ بس جانا۔ جی، وہ ایک بہت پرسکون دور تھا ان کے لیے۔ لیکن ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ انہیں چیف جونگنتابا کی زیر نگرانی پرورش کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہیں سے ان کی سیاسی اور سماجی تربیت کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، خاص طور پر قبائلی جرگوں کے مشاہدے سے۔ وہ ایک بہت اہم مرحلہ تھا۔ چیف جونگنتابا کے ہاں رہتے ہوئے انہوں نے جو سب سے بڑی چیز سیکھی وہ اتفاق رائے یا کنسنسس کی طاقت تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ جب بھی قبیلے کا کوئی مسئلہ ہوتا تو سب لوگ ایک دائرے میں بیٹھ جاتے۔ کوئی اونچا یا نیچا نہیں، سب ایک برابر۔ بالکل، ہر شخص کو بولنے کا موقع دیا جاتا، چاہے اس کی رائے سردار سے کتنی مختلف کیوں نہ ہو۔ چیف سب کی بات سنتا اور آخر میں اس وقت تک فیصلہ نہیں دیتا جب تک سب ایک درمیانی راستے پر متفق نہ ہو جائیں۔ یہ تو ایک بہترین جمہوری عمل کی مثال ہے۔ اور قیادت کا یہ انداز، جہاں لیڈر سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور سب کے بعد بولتا ہے،
یہی وہ طریقہ تھا جس نے دہائیوں بعد انہیں ایک ایسا صدر بنایا جس نے اپنے کٹر مخالفین کو بھی کابینہ میں شامل کیا۔ زبردست۔ یہیں سے ہم ان کی زندگی کے ایک اور دلچسپ موڑ کی طرف آتے ہیں، جب ان کی زبردستی شادی طے کر دی گئی۔ وہ نوجوان جو اب تک روایات کا پابند تھا، اس نے اپنے نام رولیائی یلا کی لاج رکھی اور بغاوت کر کے جوہانسبرگ بھاگ گیا۔ مسئلہ کھڑا کرنے والا۔ بالکل۔ جوہانسبرگ کا ماحول کونوں کے کھلے میدانوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں انہوں نے ایک کان میں رات کے چوکیدار کے طور پر کام کیا اور پھر اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے قانون کے پیشے میں قدم رکھا۔ والٹر سیسولو جیسے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے اولیور ٹامبو کے ساتھ مل کر جنوبی افریقہ کی پہلی افریقی لاء فرم قائم کی۔ اس فرم کا مقصد بہت واضح تھا، سیاہ فام لوگوں کو اپارٹھائڈ یعنی نسلی امتیاز کے اس جابرانہ نظام کے خلاف قانونی مدد فراہم کرنا، جس نے ان کی زندگیوں کو واقعی ایک جہنم بنا دیا تھا۔ اس فرم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت سیاہ فام آبادی کے لیے ایک عام سی غلطی بھی بہت بھاری پڑ سکتی تھی، جیسے کہ پاس بک ساتھ نہ رکھنا انہیں سیدھا جیل پہنچا سکتا تھا۔ لیکن یہ قانونی جنگ لڑتے ہوئے انہیں خود بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ قانون کی حکمرانی صرف ایک فریب ہے۔ ذرائع میں ان کے روزمرہ کے عدالتی تجربات کا ذکر ہے جو انتہائی حد آمیز تھے۔ جی، وہ بہت پریشان کن تھے۔ ایک پڑھے لکھے اور قابل وکیل کو عدالت میں صرف اس لیے کھڑا کر کے بے عزت کیا جاتا تھا کیونکہ اس کی جلد کا رنگ سیاہ تھا۔ مجسٹریٹ ان سے وکیل ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگتے تھے، انہیں سفید فام گواہوں سے جرا کرنے سے روکا جاتا تھا۔ یہ وہ روزمرہ کی توہین تھی جس نے ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ صرف عدالتوں میں بحث کرنے سے یہ ظالمانہ نظام نہیں بدلے گا، کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا۔ اور اسی احساس کے تحت منڈیلا اور ان کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ افریقی نیشنل کانگریس، جو اس وقت تک کافی محتاط اور پرانے طریقوں پر چل رہی تھی، اسے ایک نئی توانائی کی ضرورت ہے۔ تبھی تو 1944 میں ANC یوتھ لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ ان کا مقصد تحریک کو سڑکوں پر لانا اور نوجوانوں کو متحرک کرنا تھا۔ حکومت نے بھی اس ابھرتی ہوئی تحریک کو خاموش کرنے کے لیے پوری ریاستی طاقت کا استعمال کیا۔ 1956 میں غداری کا وہ مشہور مقدمہ شروع ہوا جسے ٹریزن ٹرائل کہا جاتا ہے۔ حکومت نے راتوں رات 156 رہنماؤں کو گرفتار کر لیا اور ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ وہ ریاست کے خلاف بغاوت اور کمیونسٹ انقلاب کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس نام نہاد بغاوت کی بنیاد صرف ایک دستاویز تھی جسے فریڈم چارٹر کہا جاتا تھا۔ اس چارٹر میں کوئی پرتشدد بات نہیں تھی۔ بالکل نہیں، اس میں صرف یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جنوبی افریقہ ان سب کا ہے جو یہاں رہتے ہیں، چاہے وہ سیاہ فام ہو یا سفید فام۔ لیکن ریاست اتنی خوفزدہ تھی کہ اس نے مساوات کے اس مطالبے کو غداری قرار دے دیا۔ یہ مقدمہ 5 سال تک چلتا رہا اور اس کی سب سے بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ آخرکار سفید فارم ججوں کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ حکومت اپنے الزامات ثابت کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے۔ تمام رہنماؤں کو بری کر دیا گیا۔ لیکن یہ قانونی فتح زیادہ دیر تک خوشی کا باعث نہ بن سکی کیونکہ حالات تیزی سے ایک خونی موڑ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ موڑ تھا 1960 کا شارپ ویل قتل عام۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے جنوبی افریقہ کی تاریخ اور منڈیلا کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، جب پولیس نے پرامن اور نہتے سیاہ فام مظاہرین پر گولیاں برسا دیں اور درجنوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور اس کے فوراً بعد حکومت نے ANC کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں منڈیلا کے اندر ایک شدید اخلاقی اور نظریاتی کشمکش پیدا ہوئی۔ ذرائع خاص طور پر ان کی ڈائریاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ عدم تشدد کے راستے کو چھوڑنا ان کے لیے کتنا مشکل فیصلہ تھا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ جب ریاست پرامن احتجاج کا جواب گولیوں سے دے رہی ہو تو عدم تشدد کی پالیسی مزید کام نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی جذباتی یا جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ نہیں تھا۔ انہوں نے بڑی طویل بحثوں کے بعد اپنے ساتھیوں کو قائل کیا، موسیٰ کوٹانا جیسے سینئر رہنماؤں کو۔ جی، کوٹانے کا استدلال یہ تھا کہ اگر ہم نے ہتھیار اٹھائے تو حکومت کو ہمیں مکمل طور پر کچلنے کا جواز مل جائے گا۔ لیکن منڈیلا کی دلیل یہ تھی کہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، وہ ویسے ہی شدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر قیادت نے اس غصے کو ایک منظم راستہ نہ دیا تو ملک ایک ایسی خانہ جنگی میں دھنس جائے گا جس میں صرف عام لوگوں کا خون بہے گا۔
इसी सोच के तहत 1961 में मुसल्ला विंग MK यानी कौम का नेज़ा का क़याम अमल में आया। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम नुक्ता समझने वाला है। जब हम मुसल्लत जिद्दोजहद की बात करते हैं तो आमतौर पर जहन में दहशतगर्दी या खुली जंग का तस्वुर आता है। हाँ, लोगों का यही ख्याल होता है। लेकिन मंडेला और उनके साथियों ने जानबूझकर और बड़ी तवील मंसूबाबंदी के बाद तखरीबकारी या सैबोटाज का रास्ता चुना। ये एक बहुत ही निपा-तुला फैसला था। उनका मकसद बिजली घरों, मुवासलाती निज़ाम और सरकारी इमारतों को उड़ाना था ताकि मईशत को नुकसान पहुंचे और हुकूमत पर दबाव पड़े। लेकिन उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि इंसानी जानों का नुकसान ना हो। बिल्कुल, वो जानते थे कि अगर उन्होंने सफ़ेद फार्म लोगों को निशाना बनाया तो मुस्तकबिल में उनके साथ मिलकर रहना नामुमकिन हो जाएगा। ये दरअसल उनकी दूरअंदेशी थी। वो तशद्दुद को अंधे गुस्से के तौर पर नहीं बल्कि एक सियासी औजार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उनका मकसद मुल्क को तबाह करना नहीं था बल्कि हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर करना था। लेकिन रियासत ने जवाबी कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी और जल्द ही मंडेला और उनके आला कमांड को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर तारीख का वो मशहूर रिवियोनिया ट्रायल शुरू हुआ जो 1963 से 64 तक चला। हुकूमत ने उनके खुफिया ठिकाने से तखरीबकारी के मंसूबे और दस्तावेजात बरामद कर ली थी और अब उन सब को सजाए मौत का सामना था। इस मुकदमे में अदालत का माहौल इंतहाई कशीदा था, लेकिन मंडेला ने जो हिकमत अमली अपनाई वो वाकई हैरानकुन थी। बजाय इसके कि वो अदालत में खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते या दिफाई पोजीशन लेते, उन्होंने इस मुकदमे को एक सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया। उनकी वो 4 घंटे तवील तकरीर आज भी तारीख के औराक में गूंजती है। उन्होंने खुलेआम इतराफ़ किया कि हाँ, उन्होंने तकरीबकारी की मंसूबाबंदी की है और फिर तफसील से बताया कि उन्हें किन हालात ने इस नहज तक पहुँचाया। इस तकरीर का इख्तिताम उन अल्फाज पर होता है कि उन्होंने एक ऐसे जमहूरी माशरे का ख्वाब देखा है जहां सब मसावी मौक़े के साथ रह सकें, और फिर वो कहते हैं कि एक ऐसा निस्बुल-ऐन है जिसके लिए वो जीना चाहते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। वो वाकई उस दिन फंदे को चूमने के लिए तैयार थे। लेकिन जज ने आलमी दबाव और दीगर वजूहात की बिना पर उन्हें मौत के बजाय उम्र कैद की सज़ा सुनाई, और यहाँ से उनकी ज़िंदगी का वो तवील तरीन और तारीख तरीन बाब शुरू होता है जिसे हम रॉबिन आइलैंड के नाम से जानते हैं। 27 साल, ये सुनने में शायद सिर्फ एक अदद लगता है, लेकिन ये एक पूरी इंसानी उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। रॉबिन आइलैंड पर जिस्मानी मुशक्कत, चूना पत्थर की कान में पत्थर तोड़ना, जिसकी चमक से उनकी बीनाई मुस्तकिल तौर पर मुतासिर हुई, ये सब अपनी जगह अजियतनाक था। लेकिन कन्वर्सेशंस विद माई सेल्फ पढ़कर अंदाज़ा होता है कि असल जंग तो उनके जहन के अंदर लड़ी जा रही थी। बिल्कुल, इस किताब में उनके जेल से लिखे गए जो खुतूत और डायरी की सफ़ात शामिल हैं, वो इंसान को अंदर तक हिला देते हैं। तन्हाई की कोठरी या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का वो वक्त जब एक कैदी को कई कई दिन तक सिर्फ चावलों का उबला हुआ पानी पीने को मिलता था, वो जिस्म से ज़्यादा रूह को तोड़ने के लिए था। और उन खुतूत में हमें एक ऐसा बाप और बेटा नजर आता है जो अपनी बेबसी पर खून के आंसू रो रहा है। कैद के दौरान ही उनकी वालदा का इंतकाल हो गया और फिर कुछ अरसे बाद उनके बड़े बेटे थेम्बी की एक कार हादसे में मौत हो गई। इन मसाइब के वक्त जब एक इंसान को अपने खानदान के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, रियासत ने उन्हें जनाजे में शिरकत तक की इजाजत नहीं दी। वो एक ऐसा मकाम था जहां उनका वो सब्र और हौसला जिसके लिए वो मशहूर हैं, वाकई टूटता हुआ महसूस होता है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि जेल की असल अजियत ये नहीं है कि आपको खाना कैसा मिल रहा है या आपसे मेहनत कितनी करवाई जा रही है, बल्कि असल अजियत वो एहसास है जो आपके दिलो दिमाग को खाता रहता है कि बाहर आपके प्यारे तकलीफ में हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये बेबसी इस वक्त उरूज पर पहुंच जाती थी जब उन्हें पता चलता कि बाहर उनकी अहलिया वॉनी मंडेला को पुलिस किस तरह हरासा कर रही है। वॉनी को नौकरियों से निकलवाया जाता, उन्हें जलावतन किया जाता और जेल के गार्ड जानबूझकर मंडेला के सेल में अखबारों के वो तराशे छोड़ जाते जिनमें उनकी फैमिली की दुर्गत बढ़ने की खबरें होती, ताकि उनका नफ्सियाती तवाज़ुन बिगड़ जाए। एक खत जो उन्होंने वॉनी को लिखा था वो उनकी उस तड़प की अक्कासी करता है जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर ये खत तुम तक पहुंच गया तो मेरी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इन तमाम तर वहशतों और दीवारों के बावजूद ये मंडेला की जहनी ताकत थी कि उन्होंने खुद को
اندر سے قیدی نہیں بننے دیا۔ وہ مطالعہ کرتے رہے، انہوں نے اپنے غصے کو ایک سمت دی اور وہ اکثر اپنے تصور میں قونوں کے انہی کھلے میدانوں اور پہاڑیوں میں واپس چلے جاتے تھے جہاں انہوں نے بچپن گزارا تھا۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ کوٹری کی اس تنہائی نے انہیں خود احتسابی کا ایک ایسا موقع دیا جہاں وہ اپنی کمزوریوں کا سامنا کر پائیں، اور یہی وہ خود احتسابی اور ٹھہراؤ تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے مستقبل کے وہ فیصلے کیے جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں ریاست کو بھی یہ سمجھ آنے لگا تھا کہ وہ اب طاقت کے زور پر اس بغاوت کو نہیں دبا سکتے۔ معیشت پابندیوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی تھی اور ملک اندرونی طور پر جل رہا تھا۔ اسی دوران منڈیلا کو پولز مور اور پھر وکٹر ورسٹر جیل منتقل کر دیا گیا۔ وکٹر ورسٹر کی جیل دراصل ایک گھر تھا جو حکومت نے انہیں دیا تھا تاکہ ان سے مذاکرات کیے جا سکیں۔ اس گھر کی ایک بہت ہی دلچسپ اور انسانی تفصیل ذرائع میں ملتی ہے۔ وہ گھر بظاہر بہت پرتعیش تھا، اس میں ایک سوئمنگ پول بھی تھا اور وہ دن کے وقت گراؤنڈ میں آزادانہ گھوم سکتے تھے۔ لیکن منڈیلا بتاتے ہیں کہ اس گھر میں اتنے عجیب و غریب اور خوفناک کیڑے اور لمبے لمبی کن کھجوریں تھے کہ انہیں روزانہ صبح اٹھ کر وہ کیڑے خود صاف کرنے پڑتے تھے۔ اتنے بڑے لیڈر جن کے ساتھ حکومت اب مذاکرات کی میز پر بیٹھنے والی تھی، وہ روزانہ صبح یہ کام کر رہے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ان کی شخصیت کی عاجزی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی گھر سے انہوں نے اس وقت کی حکومت کے وزیر انصاف کوبی کوٹسی کے ساتھ خفیہ مذاکرات شروع کیے۔ یہ خفیہ مذاکرات ایک بہت بڑا سیاسی جوا تھا۔ اگر ان کے ساتھیوں جو ابھی تک جیلوں میں تھے یا جلا وطن تھے انہیں پتا چلتا کہ منڈیلا اکیلے حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں تو وہ اسے تحریک سے غداری بھی سمجھ سکتے تھے۔ یہ تو بہت بڑا رسک تھا، بہت بڑا۔ لیکن منڈیلا اپنی اس بصیرت پر پختہ تھے کہ اب کھلے عام جنگ کا نہیں بلکہ امن کی طرف قدم بڑھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بنیادی اصولوں جیسے کہ سب کے لیے برابری اور جمہوریت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، لیکن انہوں نے دشمن کو یہ یقین دلایا کہ سفید فاموں کو سمندر میں نہیں پھینکا جائے گا۔ وہ ان کے خوف کو کم کر رہے تھے۔ اور آخر کار وہ تاریخی دن آ ہی گیا جس کا پوری دنیا کو بے صبری سے انتظار تھا۔ 11 فروری 1990، پورے 27 سال بعد جب منڈیلا جیل سے باہر آئے تو دنیا بھر کی نظریں ان پر تھیں۔ لیکن اس قدر تاریخی اور عظیم دن پر بھی ایک ایسا لمحہ پیش آیا جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ کوئی مافوق الفطرت انسان نہیں تھے۔ وہ اینک والا واقعہ۔ ہاں، کیپ ٹاؤن کے سٹی ہال کے سامنے لاکھوں کا ہجوم ان کی پہلی تقریر سننے کے لیے بےتاب تھا، لیکن جب وہ بیلکنی میں کھڑے ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنی اینک تو جیل کے اسی گھر میں بھول آئے ہیں۔ انہوں نے اتنے سالوں بعد لکھی گئی اپنی وہ تاریخی تقریر پڑھنی تھی تو پھر انہیں اپنی اہلیہ ونی کی اینک مانگ کر وہ تقریر کرنی پڑی۔ یہ واقعہ واقعی ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آتا ہے، اور رہائی کے بعد اور پھر 1994 میں جب وہ جنوبی افریقہ کے پہلے جمہوری طور پر منتخب سیاہ فام صدر بنے تو انہوں نے وہ کر دکھایا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ پوری دنیا کو ڈر تھا کہ اب سیاہ فام اکثریت اپنے پرانے آقاؤں سے حساب لے گی، لیکن منڈیلا نے اپنے مخالفت کے فلسفے کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا۔ انہوں نے نہ صرف انتقام سے گریز کیا بلکہ انہی لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جنہوں نے ان پر ظلم کیے تھے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ کوئی بھی انسان جلد کے رنگ کی وجہ سے نفرت لے کر پیدا نہیں ہوتا، لوگوں کو نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے، اور اگر انہیں نفرت سکھائی جا سکتی ہے تو محبت کرنا بھی سکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت انسانی فطرت کے زیادہ قریب ہے۔ یہ سوچ ایک مکمل طور پر جلے ہوئے معاشرے کے لیے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئی۔ اگر ہم آج کی اس طویل گفتگو اور اس پورے سفر کو ایک جگہ سمیٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی لڑکا جو ایک باغی وکیل بنتا ہے، پھر حالات سے مجبور ہو کر ایک مسلح گوریلا لیڈر کا روپ دھارتا ہے، اور بالآخر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مفاہمت کار اور امن کا نشان بن کر ابھرتا ہے۔ یہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ شدید ترین مصائب اور بحرانوں کے دور میں بھی اصول، مستقل صبر اور مثبت سوچ کیسے نہ صرف ایک انسان کو بلکہ پوری قوم کو بچا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے کم لگتی ہے، اور اب جب ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے زاویے پر غور کریں جس پر عموماً کم بات ہوتی ہے۔ ہم سب ان کی 27 سالہ قید کو تاریخ کے ایک بہت بڑے المیے اور ظلم کے طور پر دیکھتے ہیں جو یقیناً وہ تھا، لیکن ذرا اس کے برعکس سوچنے کی کوشش کریں۔
کیا منڈیلا کی یہ طویل قید محض ایک المیہ تھا یا پھر یہ جنوبی افریقہ کو بچانے کے لیے تاریخ کی ایک پراسرار ضرورت بھی تھی؟ یہ بہت دہراک اور حیران کن سوال ہے۔ یعنی آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ اگر وہ جیل کے بجائے باہر رہتے تو تاریخ مختلف ہوتی؟ جی ہاں، ذرا تصور کریں اگر وہ ان 27 سالوں تک باہر معاشرے میں موجود رہتے تو وہ روزمرہ کی سیاست، مسلسل ہونے والی ریاستی ظلم اور اپنے ساتھیوں کے بہتے ہوئے خون کا براہ راست حصہ ہوتے۔ کیا اس مسلسل تشدد اور غصے کی فضا میں رہتے ہوئے ان کے اندر وہ غیر معمولی ٹھہراؤ، وہ صبر اور وہ وسیع ویژن پیدا ہو پاتا جو تنہائی کی اس طویل اور اذیتناک بھٹی میں تپ کر کندن بنا؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ کیا اس طویل خاموشی نے ہی انہیں یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اپنے دشمن کی نفسیات کو سمجھ سکیں؟ اگر وہ جیل نہ جاتے اور لڑتے رہتے تو شاید جنوبی افریقہ ایک ایسی خونی اور لامتناہی خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا جہاں سفارتکاری اور مفاہمت کی کوئی گنجائش ہی نہ بچتی۔ شاید اس ملک کو ایک بڑی تباہی سے بچانے کے لیے قدرت کو ان کی اس 27 سالہ قید اور اس تنہائی کے ارتقاء کی ضرورت تھی۔ واقعی یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا اور فکر انگیز پہلو ہے۔ کیا ان کی اور ان کے ملک کی آزادی کی سب سے بڑی کنجی دراصل ان کی وہ طویل قید ہی تھی؟ اس گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو نے سننے والوں کے لیے تاریخ اور انسانی صبر کو سمجھنے کے کئی نئے زاویے ضرور کھولے ہوں گے۔